اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوف علیکم، اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں، الیوم ولا انتم تحزنون، نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، کہ تمہاری عزت کی جائے، تمہارا اعزاز اور اکرام ہو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اب ان پر جو ہے خادم جو ہے گردش میں ہوں گے، ان کے رکابیاں ہوں گی سونے کی، واکواب اور آب خورے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، اور وہاں ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس کی اشتہا ہے، جو بھی انسان کے اندر ہے، اس کے نفس کے اندر جس چیز کی اشتہا ہے، خواہش ہے، طلب ہے، وہ سب کا سب وہاں فراہم کر دیا جائے گا۔ وتلذ الاعین، اور جس سے کہ نگاہیں جو ہے وہ لذت حاصل کریں۔ ہر شے نہایت حسین ہوگی، پھول ہیں تو نہایت حسین ہے، اور اگر باغات ہیں نہایت حسین ہے، منظر نہایت حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہایت حسین ہوں گی۔ وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے یہ تمہارے اعمال کا ثمر ہے۔ بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کے لیے، قدر دانی کے لیے فرمایا جائے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اب اس میں تمہارے لیے بڑے کثیر میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان پر کبھی کوئی ہلکا، کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیف کی جائے گی، اور وہ رہیں گے اس کے اندر بالکل نا امید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وقالوا ونادوا یا مالک، اور وہ ندا کریں گے، یہ مالک جو ہے یہ جنت کا داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے۔ اے مالک، یا مالک، لیقضی علینا ربک، اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے، ختم کر دے ہمیں، اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی، کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا نہیں، تمہیں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے سچا دین، سچی تعلیمات، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے، کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور حضور کے مابین، اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے، یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے، فانا مبرمون، تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھ کر خفیہ جو کرتے ہیں تدبیریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں، وَنَجْوَاهُمْ، اور جو نجوا کرتے ہیں، بلا کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ساری رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکنی ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا اس کو۔ ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا بیٹا ہوتا فی الواقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع، تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا، ہے ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت تعلیق بالمحال، ایک شے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو، ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے، تو پوجنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا۔ ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان نبیا، وہ جو ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہا جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی۔ وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں، تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے، نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی۔
وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، مالک اور آقا، رب العرش ہے اور جو تخت کا رب ہے، تخت کا مالک ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی ان کو چھوڑیے، یہ غور و خوض میں لگے رہیں، مین میخ نکالتے رہیں اور یلعبوا کھیل کود کرتے رہیں اور استہزاء کرتے رہیں، تبصر کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ، ایک الہ ہے۔ یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈس پریئر ہے عیسائیوں کی، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے اللہ تیری مملکت، تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، تیری حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ تو وہ تو اللہ ہے الہ، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میری اگر ناشکری کی روش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ اس کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے، ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ الحکیم ہے، العلیم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اس نے تو کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ کی ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، وعندہ علم الساعہ، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کسی شفاعت کا، سوائے اس کے کہ جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی، کوئی غلط بات وہاں نہیں کہی جا سکتی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں، کہیں اللہ نے بنایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے نبی کے اس قول کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب، یہ فریاد کا انداز ہے، اے پروردگار یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہے، یہ نہیں مان رہے، یہ نہیں سن کر دے رہے، یہ نہیں تصدیق کر رہے۔ وَقِيلِهِ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم، تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے۔ ابھی اگر یہ صورت واقعتاً جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو درمیانی عرصہ ہے 4 سال سے لے کر سن 490 سے 890 تک کی ہے، تو ظاہر بات ہے ابھی تو تھوڑا وقت گزرا ہے۔ فاصفح، ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجئے، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ وقل سلام، اور کہیے سلام۔ وقالوا سلاما، اگر یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، استہزاء اور تبصر کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قل سلام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔